اور ان لوگوں کے لیے احادیث میں سخت وعید وارد ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین الکفری والایمانی ترک الصلاۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ کفر اور ایمان کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے۔ اس حدیث کے ظاہر سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے، اور اس حدیث کا ظاہری مطلب کیا ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ ایمان پر برقرار ہے، لیکن جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو وہ کافر بن جاتا ہے۔ حدیث کا یہی ظاہری مطلب ہے، اور یہی مطلب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے کہ جو شخص ان کے نزدیک جو شخص سستی کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دے تو وہ شخص ان کے نزدیک کافر بن جاتا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل نہیں ہے، بلکہ امام صاحب کے نزدیک ایسے آدمی کو جو جان بوجھ کر جو سستی کی وجہ سے نماز کو چھوڑتا ہے اس کو قید کرنا چاہیے، کہ قید میں ڈال دو، جیل میں ڈال دو، اور جب تک وہ آدمی توبہ نہ کرے، نماز نہ پڑھنے لگے، اس وقت تک اس کو قید ہی میں رکھے۔ یعنی اسے اندازہ لگ جاتا ہے کہ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک اور حدیث بھی ہے، ایک اور اثر بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن شقیق فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہ کسی چیز کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے نماز کے علاوہ، کہ آدمی کوئی چیز چھوڑ دے تو وہ اس کو کفر نہیں سمجھتے تھے، لیکن اگر کوئی آدمی اپنے نماز کو چھوڑ دے تو صحابہ کرام میں سے بعض کے نزدیک یہ عقیدہ تھا کہ وہ آدمی کافر ہے۔ تو ایسے آدمی کے لیے جو نماز چھوڑتا ہے یہ سخت وعید ہے کہ بعض کے نزدیک وہ کافر بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور احادیث ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ، کہ سب سے پہلی چیز جس کا محاسبہ کیا جائے گا قیامت کے دن وہ ہے نماز۔ سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن وہ ہے نماز۔ آدمی اگر اس مرحلے میں ناکامیاب ہوا تو سمجھ لو کہ وہ دوسرے مراحل میں بھی ناکامیاب ہوگا، اور اگر آدمی اس مرحلے میں کامیاب ہوا تو دوسرے مرحلے بھی اس کے لیے آسان ہوں گے۔ لیکن سب سے پہلی چیز اندازہ لگے قیامت کا دن ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے سوال کر رہے کہ کیا تو نے نماز پڑھا تھا، ہم اس وقت کیا جواب دیں گے؟ وہ آدمی جس نے سستی کی وجہ سے، جس نے نماز کو ہلکا سمجھتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا تھا، وہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دے گا؟ کس منہ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دے گا؟ کیا وہ اس وقت اس کے زبان سے یہ الفاظ نکل سکیں گے کہ یا اللہ میں نے سستی کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، مجھے معلوم تھا کہ تو نے مجھ پر نماز فرض کی تھی، مجھے معلوم تھا کہ مؤذن صاحب مسجد میں حی علی الفلاح حی علی الصلاح اور قد قامت الصلاح کہہ رہے، اس کے باوجود میں نے نماز چھوڑا تھا۔ کیوں چھوڑا تھا؟ کیونکہ میں نے اس کو ہلکا سمجھا تھا، میں سست تھا، اس وجہ سے میں نے چھوڑا تھا۔ کیا اس دن اس طرح کا جواب آدمی دے سکے گا؟ یہ سوچ ہی کافی ہے کہ آدمی نماز پڑھ لے۔ اس کو کہتے ہیں تقوی، اللہ کا ڈر، کہ یہ منظر ہو سامنے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے سوال کریں گے۔